السلام علیکم ویورز، میں ہوں شاکر سولنگی۔ ویورز، موجودہ حکومت اور ان کے کاموں میں جو رکاوٹیں ڈالی جا رہی ہیں یا عدلیہ کا جو فیصلہ آیا ہے عدالت عظمیٰ کا، سپریم کورٹ کا، اسٹیبلشمنٹ تو کہہ چکی ہے کہ ہم غیر جانبدار ہو گئے، لیکن اس کے باوجود اسٹیبلشمنٹ کے غیر جانبدار ہونے کے باوجود حکومت کے لیے مسائل کون پیدا کر رہا ہے، کیوں پیدا ہو رہے ہیں، اس پہ آج کے ویلاگ میں بتاؤں گا۔ جو میری بات ہوئی ہے مختلف لوگوں سے جو حکومت میں شامل جماعتیں ہیں، ان کے اہم رہنماؤں سے جو بات ہوئی ہے، کچھ آف دا ریکارڈ کچھ آن دا ریکارڈ، وہ آپ کو شیئر کروں گا کہ وہ کیا سمجھ رہے ہیں کہ مداخلت ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی۔ آن دا ریکارڈ بھی کیا کہہ رہے ہیں، آف دا ریکارڈ بھی کیا کہہ رہے ہیں، کیونکہ سپریم کورٹ کے حوالے سے یہ تو تاثر عام ہے کہ سپریم کورٹ کا، عدالت عظمیٰ کا یا عدالتوں کا کبھی بھی ماضی میں یہ ایسا ماضی نہیں رہا کہ وہ آزاد رہی ہوں۔ ان کے فیصلوں پہ اسٹیبلشمنٹ کے طاقتور جو حلقے ہیں، مقتدر قوتیں ہیں، ان کے اثرات رہے ہیں، یہ ان کے زیر اثر رہے ہیں عدالتیں ہماری، اور ان کے کہنے پہ یہ لوگ تاثر ہے مارکیٹ میں، لوگ یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ یہ فیصلہ تو کہیں اور سے لکھوایا گیا ہوگا۔ تو ایسے کیسے پاسیبل ہے، کیا یہ پاسیبل ہے کہ موجودہ جو مخصوص 3 ججز صاحبان ہیں، معزز چیف جسٹس اور ان کے ساتھی، یہ اسٹیبلشمنٹ کی مرضی کے بغیر یا کسی قوت کی بیک اپ کے یعنی سپورٹ کی مرضی کے بغیر ایسے ہی اپنی منمانی کا فیصلہ دیں اور منمانی کی تشریح کریں آئین کی، اور ایک پارٹی کو فائدہ پہنچائیں، 11 جماعتوں کو دیوار سے لگائیں؟ یہ کیا پاسیبل ہے کہ کسی کی سپورٹ کے بغیر یہ اپنا فیصلہ کریں؟ ہو سکتا ہے اپنا فیصلہ ہو ان کا، ہو سکتا ہے ان کی ہمدردیاں ان پی ٹی آئی کے ساتھ، مارکیٹ میں تو ہے کہ یہ پی ٹی آئی کے جج ہیں اور ان کو پی ٹی آئی کا گروپ کہا جاتا ہے کہ پی ٹی آئی کا کہ ججز کا پی ٹی آئی کا گروپ، تو ججز کا پی ٹی آئی کے ججز کا گروپ، اس طرح کا کوئی جملہ ان کے لیے کہا جا رہا ہے۔ یہ مارکیٹ میں تاثر ہے، میں نہیں کہہ رہا، لیکن کیا اسٹیبلشمنٹ کی مرضی کے بغیر یہ ہو سکتا ہے؟ کیا اسٹیبلشمنٹ پہلے جس طرح کہتی تھی، میں تو یہ نہیں کہہ رہا کہ مداخلت کرے، لیکن نیوٹرل اتنا بھی تو کوئی نہیں ہوتا یار، ملک تباہ ہو رہا ہے، حکومت کو چلنے نہیں دیا جا رہا، اور عمران خان کے دور میں تو اس طرح نہیں ہوتے تھے، عدالتیں اس طرح نہیں کرتی تھی، عمران خان کے راہ میں رکاوٹ نہیں بنتی تھی۔ مجھے یاد ہے سینٹ کا الیکشن ہو رہا تھا، جب عمران خان کہہ رہے تھے کہ اوپن بیلٹنگ ہو، اوپن ووٹ ہو، الیکشن کمیشن نے منع کیا تھا کہ بھائی اوپن ووٹ نہیں ہو سکتا، اور اس میں بھی سپریم کورٹ میں معاملہ جب گیا تو سپریم کورٹ کے ججز کے، چیف جسٹس اور باقی ججز کے جو ریمارکس آ رہے تھے، اس وقت ان ریمارکس میں سے کلیئر پیغام مل رہا تھا، تاثر مل رہا تھا کہ معزز ججز صاحبان پی ٹی آئی کو سپورٹ کر رہے تھے، اور وہ بھی یہ چاہ رہے تھے کہ جو پی ٹی آئی کہہ رہی ہے اوپن بیلٹنگ ہو تو اوپن بیلٹنگ ہو۔ الیکشن کمیشن کو پریشرائز کیا گیا تھا، مجبور کیا جا رہا تھا سپریم کورٹ کی ان معزز ججز کی جانب سے، لیکن الیکشن کمیشن ڈٹ گیا تھا۔ الیکشن کمیشن نے کہا نہیں تو نہیں، اب ظاہر قانون میں، آئین میں گنجائش نہیں ہے تو کس طرح کر سکتے ہیں ججز، جگاڑ نہیں نکال سکے ججز، الیکشن کمیشن کھڑا ہو گیا، سیاسی جماعتیں کھڑی ہو گئی ساری ایک طرف، تو مجبوراً سپریم کورٹ کو فیصلہ دینا پڑا تھا۔ تو بہرحال ماضی میں بھی سپریم کورٹ کے بارے میں، ان معزز ججز کے بارے میں یہ تاثر ہے کہ یہ پی ٹی آئی کو سپورٹ کر رہے ہیں، اس وقت بھی جب حکومت میں بھی تھی پی ٹی آئی، اس وقت بھی، اور اب تو کھل کر سامنے آ گئے ہیں معزز 3 جج صاحبان، 3 یا 5، 3 تو پکے ہیں، کبھی کبھار 5 بھی ہو جاتے ہیں یہ گروپ جو ہے۔ اچھا جی، مداخلت کے حوالے سے پرسوں مولانا فضل الرحمان نے ایک پریس کانفرنس کی تھی 2-3 دن پہلے، اس میں بھی میں نے سوال کیا تھا، کل جو مولانا نے ہمارے ساتھ گپ شپ کی اس میں بھی میں نے مولانا سے سوال کیا۔ سوال یہ تھا کہ مولانا یہ بتائیں کہ جب عدالتیں ماضی میں بھی اسٹیبلشمنٹ کے زیر اثر رہی ہے، تو یہ کیسے پاسیبل ہے کہ اب ان کے فیصلے اسٹیبلشمنٹ کے اثر کے بغیر ہوں، یا آزادی کے فیصلے ہوں، مرضی کے فیصلے ہوں، اپنے فیصلے ہوں، اسٹیبلشمنٹ کا بیک اپ نہ ہو؟ کبھی عدالتیں اسٹیبلشمنٹ کی بیساکھیوں کے بغیر پی ٹی آئی کی طرح ہی رہی ہے عدالتیں، معذرت کے ساتھ یہ الزام نہیں ہے، یہ تاثر ہے مارکیٹ میں، یہ لوگ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ عدالتیں بھی اسٹیبلشمنٹ کی بیساکھیوں کے ذریعے پی ٹی آئی کی طرح، جس طرح آج کل پی ٹی آئی یا تو اسٹیبلشمنٹ
یا عالمی قوتیں یا عدالتیں ان کی کہیں نہ کہیں سے بیساکھیاں ڈھونڈ رہی ہوتی ہے پی ٹی آئی اور عمران خان بیساکھیوں کے سہارے بغیر نہیں چل سکتے. تو عدالتوں کے بارے میں بھی یہ تاثر ہے کہ وہ بھی اسٹیبلشمنٹ کی بیساکھیوں کے سہارے چلتی رہی ہے ماضی میں بھی اور اب بھی یہ تاثر ہے. تو میں نے مولانا سے یہ پوچھا تھا کہ مولانا یہ کیسے آپ سمجھتے ہیں کہ عدالتیں آزادی سے فیصلہ دے رہی ہیں, اپنا مرضی کا فیصلہ دے رہی ہیں آئین کے مطابق, اور اس پہ اسٹیبلشمنٹ کی کوئی مداخلت نہیں ہے؟ یہ کیسے پاسبل ہے کہ 70 سال میں اسٹیبلشمنٹ کی 1 منٹ کے لیے کوئی غیر جانبداری ہم نے نہیں دیکھی؟ اب اتنی غیر جانبدار ہو گئی ہے کہ رگڑا حکومت کو ہے اور عمران خان کو سپورٹ کر رہی ہیں. اسٹیبلشمنٹ بظاہر پیچھے ہٹ گئی ہے, عدالت آگے آ گئی ہے. وہ اسٹیبلشمنٹ کی مرضی کے بغیر آپ سمجھتے ہیں کہ ہو سکتا ہے؟ سوال کلیئر. مولانا نے کہا کہ آپ کے سوال میں خود جواب موجود ہے, کیونکہ جب آپ یہ سوال کر رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ لوگ یہ سمجھ رہے ہیں. تو اس میں جواب خود آ گیا کہ لوگ کیا سمجھ رہے ہیں. لوگ, عام آدمی یہ ڈسکس کر رہا ہے, یہ سمجھ رہا ہے. بہت سارے اکثر لوگ جو ہیں وہ یہ سمجھ رہے ہیں, یعنی جو ان کی جماعتوں کے حامی لوگ ہیں یا نیوٹرل لوگ ہیں, وہ بھی یہ سمجھ رہے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ کی مداخلت کے بغیر یہ نہیں ہو سکتا. ہے نہیں ہے اسٹیبلشمنٹ کی مداخلت, یہ مجھے نہیں پتا. مولانا بھی الزام ڈائریکٹ نہیں لگا رہے, لیکن اسٹیبلشمنٹ کی مرضی کے بغیر ایسا ہوتا نہیں ہے, ماضی میں کبھی نہیں ہوا. تو ماضی کو دیکھ کر ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ اور لوگوں کو سوالات جو لوگ اٹھا رہے ہیں, جس سے بھی فون کر لوگ میسج کر رہے ہوتے ہیں, مجھے بھی فونے کر رہے ہوتے ہیں, مارکیٹ میں مل رہے ہوتے ہیں, ڈسکس کر رہے ہوتے ہیں کہ سر جی اسٹیبلشمنٹ کی مرضی کے بغیر یہ کیسے ہو سکتا ہے. لوگ یہ پوچھ رہے ہوتے ہیں. تو اسٹیبلشمنٹ کو یہ سوچنا چاہیے کہ لوگ آپ پہ بھروسہ کرنے کے لیے تیار کیوں نہیں ہیں. آپ نیوٹرل ہو گئے ہیں, اسٹیبلشمنٹ کہہ رہی ہے نیوٹرل ہو گئے ہیں, لیکن اسٹیبلشمنٹ پہ لوگ بھروسہ کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں کہ نیوٹرل ہو ہی نہیں سکتی اسٹیبلشمنٹ. تو کل مولانا سے جب ہم نے دوبارہ سوال کیا گپ شپ میں, ہمارے دوست تھے علی شیر, سینئر جرنلسٹ ہیں, وہ بھی تھے, نیو ٹی وی کے ہیں, جی ٹی وی کے ہیں, انتظار حیدری, ڈان ٹی وی کے ہیں, جاوید, 2-4 اور بھی تھے, 24 کے تھے, عثمان خان, اور 1-2 اور صحافی تھے. تو ہم نے مولانا سے جب ذوالقرنین تھے سما ٹی وی سے اور میں تھا, تو ہم نے کل جب مولانا سے پوچھا تو مولانا نے کہا کہ مداخلت, انہوں نے کہا کہ میں اداروں کے حوالے سے تو میں نہیں کہہ سکتا کہ اداروں کی مداخلت ہے یا نہیں ہے, لیکن اٹک پار سے ہمیں ضرور شکایت ہے. آپ سمجھ گئے. پہلے پشاور بھی کہا کہ پشاور سے مداخلت ہو رہی ہے, اور مولانا نے کلیئر کہا, یعنی پشاور کا مطلب جنرل فیض کی, میں کلیئر کر دوں, جنرل فیض کا نام نہیں لیا مولانا نے, لیکن پشاور سے اور اٹک پار سے یہ بات کی. یعنی جنرل فیض کی طرف ابھی بھی انگلیاں اٹھ رہی ہیں, ابھی بھی یہ سیاسی جماعتیں سمجھ رہی ہیں کہ فوج کے اندر, اسٹیبلشمنٹ کے اندر دھڑے ہیں, 2 دھڑے ہیں کم از کم بھی, اور ایک دھڑا ہو سکتا ہے نیوٹرل ہو جنرل باجوہ صاحب کا, دوسرا دھڑا جنرل فیض کا سمجھا جا رہا ہے کہ وہ نیوٹرل نہیں ہے, وہ مداخلت کر رہا ہے. یہ کل مولانا نے کہا کہ ہمیں ادارے کے بارے میں تو ہم نہیں کہہ سکتے کہ مداخلت کر رہا ہے یا نہیں کر رہا, وہ تو کہہ رہا ہے کہ نیوٹرل ہو گئے ہیں, لیکن اٹک پار سے ہمیں ضرور شکایت ہے. تو میں نے پھر مولانا سے کہا کہ مولانا ابھی جو آپ کہہ رہے تھے کہ عمران خان کے خلاف اتنے مالم جبہ کیس, بی آر ٹی, تو ہیلی کاپٹر کیس, بلینٹری سونامی, بہت سارے اور اسکینڈل عمران خان کے خلاف اور ان کی پارٹی کے لوگوں کے خلاف ہیں, کرپشن کے الزامات اتنے بڑے بڑے ہیں, میگا کرپشن کی ہے پی ٹی آئی نے, تو پھر اٹک پار سے بھی شکایت کر رہی ہیں. تو پھر عمران خان کو اٹک قلعے کیوں نہیں بھیج رہے تاکہ اٹک پار اور اٹک قلعہ تھوڑا سا نزدیک ہو جائیں؟ تو مولانا ہنس پڑے اس پہ. ہنس کے مولانا نے کہا کہ یہ شکایت مجھے بھی ہے اپنی حکومت سے, اپنے ساتھیوں سے, اپنی حکومت سے, نون لیگ سے, مجھے بھی یہ شکایت ہے. میں ان کو کہہ رہا ہوں کہ بھائی کیوں نہیں عمران خان کو گرفتار کر رہے, اتنے الزامات ہیں, اتنے کرپشن کے میگا اسکینڈل ان کے خلاف ہیں, کیوں ان کو گرفتار نہیں کر رہے؟ تو مولانا نے کہا کہ یہ پی ڈی ایم کا جو اجلاس ہونے جا رہا ہے یا مشاورتیں اس پہ چل رہی ہیں کہ عمران خان کو گرفتار کریں اور ان کے خلاف مقدمات, ان کا شکنجہ جو ہے, ان کے گرد گھیرا جو ہے وہ تنگ کرے, تاکہ عمران خان کو پتہ جائے کہ کتنے 20ویں 100 بنتا ہے. تو بہرحال اس پہ مولانا اور سیاسی جماعتیں یہ سمجھ رہی ہیں, ان میں تاثر ہے, ان کے ورکرز میں یہ تاثر ہے,
غیر جانبدار حلقوں میں یہ تاثر ہے، عام پایا جا رہا ہے کہ یہ جو کچھ ہو رہا ہے، حکومت کے راہ میں جو روڑے اٹکائے جا رہے ہیں، جو رکاوٹیں ڈالی جا رہی ہیں، حکومت کو کام نہیں کرنے دیا جا رہا، کبھی چیف جسٹس صاحب پاکستان صاحب وزیر اعظم کا ہاتھ روک دیتے ہیں کہ خبردار پرائم منسٹر صاحب آپ یہ ٹرانسفر پوسٹنگ نہیں کر سکتے۔ وزیر اعظم ٹرانسفر پوسٹنگ نہیں کر سکتے جس ملک میں یہ ظلم کی انتہا ہے، چیف جسٹس آف پاکستان فیصلہ کریں گے؟ یہ چیف جسٹس آف پاکستان کا معذرت کے ساتھ، انتہائی احترام کے ساتھ، یہ چیف جسٹس کا کام نہیں ہے۔ ایگزیکٹو کا جو کام ہے وہ چیف جسٹس کا کام نہیں ہے، ایگزیکٹو کا اپنی ذمہ داری ہے، چیف جسٹس کی اپنی ذمہ داری ہے، لیکن چیف جسٹس صاحب ہیں کہ جی نہیں جی عمران خان کو، کیونکہ انڈائریکٹ عمران خان کو غیر اعلانیہ عمران خان کو سپورٹ دینی ہے نا، حکومت کو تنگ کرنا ہے، حکومت کے لیے مشکلات پیدا کرنی ہے، تو وزیر اعظم کو روک دیتے ہیں، ہاتھ روک دیتے ہیں کہ جی آپ ٹرانسفر پوسٹنگ نہیں کر سکتے، کیونکہ انکوائری پہ، کیونکہ جو پراسیکیوشنز جو یہ چل رہے ہوتے ہیں کیسز، مقدمات، اس پہ اثر انداز ہو رہی ہیں یہ ٹرانسفر پوسٹنگ آپ کی۔ اس کے علاوہ ابھی جو فیصلے کیے جا رہے ہیں وہ دیکھ لیں، پی ٹی آئی کے لیے الگ آئین کی تشریح ہے اور نون لیگ کے لیے اور سیاسی جماعتوں، باقی جماعتوں کے لیے الگ ہے، تو اس کا کیا مطلب ہے؟ تو یہ کسی کے یعنی سپورٹ کے بغیر، کسی کے بیک کے بغیر تو یہ ہو نہیں سکتا۔ اسی لیے ان جماعتوں میں یہ تاثر عام پایا جا رہا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ پہ جو شکوک و شبہات، جو انگلیاں اٹھ رہی ہیں یا تاثر جو مارکیٹ میں ہے، وہ یہ ابھی بھی موجود ہے کہ اسٹیبلشمنٹ غیر جانبدار شاید نہیں ہوئی، اگر ہوئی ہے تو پھر اس میں اندر دراڑیں پڑی ہوئی ہیں، ان میں دو گروپ ہیں، ایک گروپ اگر غیر جانبدار ہو گیا ہے تو دوسرا گروپ مداخلت کر رہا ہے، جس کا یہ نتیجہ ہے کہ حکومت کے لیے مشکلات پیدا کی جا رہی ہیں۔ امید ہے پروگرام پسند آیا ہوگا، اگلے پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی، تب تک اجازت چاہتا ہوں، اللہ حافظ۔